جی اچھا سر، ایک طرف تو یہ اعداد و شمار ہیں جو فلسطین کی عوام کی مظلومیت کو ظاہر کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ جارح مزاج اسرائیل جو مستقل جو ہے وہ اپنی ایک جارحیت پہ اترا ہوا ہے، لیکن اس کو سامنے سے ویسی ہی ریٹیلیشن، اس سے زیادہ ریٹیلیشن جس میں ایمانی قوت بھی ہے، جس میں جو ہے وہ ایک سرشاری کی کیفیت ہے، ایک بہادری ہے، تو اس فلسفے کے ساتھ ڈٹے ہوئے مٹھی بھر لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ اب اس پوری ریٹیلیشن کے اندر اسرائیلی فوج کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے 800 لوگ جو ہے وہ جان سے گئے ہیں۔ اب اس اعداد و شمار کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے، یا اس کو جو لوگ کیلکولیشن کا معیار بناتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا نقصان جو ہے وہ فلسطین کا دیکھ لیا، دوسری طرف تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اٹ مینس کہ اسرائیل تو سب سے اوپر ہے یا اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اس پہ ان اعداد و شمار پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیے جب 7 اکتوبر ہوا ہے 2023 کا، تو ابتدا میں انہوں نے جو اپنا کیجویلٹی فگر شو کیا تھا وہ بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا اسرائیل نے اس کی بنیادی ریزن یہی تھی، اور اسرائیل کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ جب اسے مظلومیت کا لبادہ اوڑھنا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ سفرڈ، مغموم اور بڑا ایک لحاظ سے مظلوم شو کرتا ہے، سٹیزنز مار دیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس دور میں جو پروپیگنڈا کیا گیا، کیجویلٹی فگر تو اپنی جگہ ہے، خاص طور پہ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے ان مجاہدین، ان پاک باز میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو حوالے سے کہ جنہوں نے ان کی جو قیدی خواتین ہیں ان کو کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے ان کے حوالے سے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری خواتین کی عصمت دری کی، انہوں نے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ گولیوں سے بھون دیا۔ حالانکہ آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گے کہ جس میں وہ چھوٹے بچوں کو فیڈر پلا رہے ہیں، ان کے ساتھ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، ان سے بسم اللہ پڑھوا رہے ہیں، اس نوعیت کی چیزیں کہ ان کو کسی بھی جنگی جو میں سمجھتا ہوں اس مشین کا چارہ نہیں بنا رہے، فوڈر نہیں بنا رہے۔ تو یہ اسرائیل کا یہ حکمت عملی ہے کہ جب اسے دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا ہوتا ہے تو اپنا کیجویلٹی فگر بڑھا کے پیش کرتا ہے، اور جب اس نے دوسرے فریق کا نفسیاتی طور پہ ایک لحاظ سے مزاج خراب کرنا ہوتا ہے، اس کو کمزور شو کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی اس وقت بھی اسرائیل یعنی جو اپنا کیجویلٹی فگر ہے وہ بالکل شو نہیں کر رہا ہے۔ اس ایران کے واقعے میں بھی وہ بڑا کم شو کر رہا ہے اپنا نقصانات بھی، اور سب سے بڑا تو میں سمجھتا ہوں جو ڈرامہ ان کے ہاں رچایا گیا وہ یہی ہے کہ اس وقت وہاں پہ میڈیا پر پورا بلیک آؤٹ ہے، حقیقی تصویر تو آ ہی نہیں رہی، تو جو بھی اعداد و شمار وہ خود جاری کرتے ہیں وہی آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پیرلل موجود ہے، اس کی توسط سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے اسرائیل کی، اور میں سمجھتا ہوں جب تک جنگ کے بادل مکمل طور پر نہیں چھٹتے اور اس وقت تک وی کین ناٹ سے اینی تھنگ، اس وقت آپ تیقن کے ساتھ کوئی اعداد و شمار بیان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔